नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों पे लानत, बेशुमार, आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कातिलों पे लानत, बेशुमार, और मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिस समावातिस सब'i व रब्बिल अर्ज़ीन सब'i वमा फ़ीहिन्ना वमा बैनहुन्ना वमा फ़ौक़हुन्ना वमा तहतहुन्ना वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम लिसय्यदिल अनाम सय्यदना व नबीना व तबीब नफूसना व शफीए ज़ुनूबना व हबीबा क़लूबना हबीबा इलाहल आलमीन सय्यदिल मुरसलीन सय्यदिस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين والفرقانه المتين وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे निहायत मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीन इकराम, परवरदिगार आलम अपनी लारैब और बेऐब किताब जिसका ये दावा है कि ला रफ़ वला याबिस्मिल्लाह की किताब मुबीन कि कोई खुशगुतर चीज़ ऐसी नहीं जिसका जिक्र इस किताब मुबीन में न कर दिया गया हो। उस किताब में ये इरशाद फरमा रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून कि हमने जिन्नों और इंसानों को नहीं खलक फरमाया सिवाय इसके कि वो हमारी इबादत करें। आज चौथी मजलिस इसी उन्वान से आप हज़रात की खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल हो रही है और तकरीबन ये रूटीन हमारी बन चुकी है कि ना मैंने आपको बुलाना है ना आपने बोलना है। हाँ, ये मजलिस मजालिस जो हैं वो एक दरस का सिलसिला बन चुका है और आप भी दरस समझ के सुन लेते हैं, मैं भी दरस समझ के पढ़ देता हूँ। ये जो एक पाकिस्तानी टेस्ट है शायद वो आपको दस्तयाब नहीं होगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जितना जितना मैं बोलूँ साथ में आप भी कुछ ना कुछ मुँह हाँ करते रहें, मेरी हाँ के साथ हाँ मिलाते रहेंगे तो फिर तो लुत्फ आएगा, वरना मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, मैंने पढ़ते जाएंगे। हाँ जी, अगर आप ऐसे ही सुनते रहे ना तो मैं 5 साल लगातार पढ़ता रहूंगा।
ہاں جی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماشاءاللہ حسنین بھائی جو ہے یہ باہر ہی ایک مجلس بڑھا لیتے ہیں، جب باتیں ہوتی ہیں تو بات ایسی کر دیتے ہیں کہ پوری مجلس یہ پوری باہر ہی سن لیتے ہیں، وہ جو لطف انہوں نے لینا ہوتا ہے وہ خود ہی لے لیتے ہیں، اور کئی مرتبہ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ ابھی بات میں وزن پیدا نہیں ہوا، جو بات ہم نے ممبر میں کرنی ہوتی ہے وہ پہلے کروا لیتے ہیں۔ لیکن خوش قسمت ہے آپ حضرات، یہ دیکھیں یہ اللہ پاک کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا فرمایا، پھر انسان بنانے کے بعد انسانوں میں سے بھی چن لیا۔ ہمیں کوئی پروردگار عالم نے افریقہ کے جنگلوں میں پیدا نہیں کیا، کوئی ایمیزون کے جنگلات میں پیدا نہیں کیا کہ جن کو ابھی تک لباس کا ہی نہیں پتا، اور نہ ہی کسی عام نبی کی امت میں سے پیدا کیا۔ کتنا بڑا احسان کیا ہے پروردگار عالم نے کہ ہمیں سرور کائنات فخر موجودات لائق صلوات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے قرار دیا۔ یہ بہت بڑا رتبہ ہے، کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ وہ نبی ہے کہ جس کا امتی بننے کے لیے دیگر انبیاء تمنا کرتے تھے کہ اے کاش ہمیں بھی سرکار دو عالم کی امت میں سے قرار دے، اور پروردگار عالم انبیاء کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ باقی سارے نبی میرے نبی کی رعیت بن کے قیامت کے دن پیش ہوئے۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہمیں فالتو میں مل گیا، بالکل ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، پروردگار عالم نے ہمیں مسلمان پیدا فرما دیا اور وہ بھی سرکار دو عالم کے امتیوں میں سے قرار دے دیا، اور اس سے بھی بڑھ کر پھر مسلمانوں میں بھی چھاننی لگی ہوئی ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں کوئی عام مسلمان بنا کے نہیں پیدا فرمایا، اس نے کتنا بڑا کرم فرمایا کہ ہمیں موالیان حیدر کرار میں سے اور یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، موالیان حیدر کرار میں سے پیدا ہونا۔ پھر اللہ جانتا ہے جب آپ اپنی عظمت کو سمجھیں، آپ کا مقام ہے۔ ابھی اہل بیت کی، انبیاء کی، اولیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی ایک دوسرے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اپنے ذات کے مقام کو پہچانیں کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقہ میں پروردگار عالم نے آپ کو کیا عزت دی ہے، آپ کو کتنی عظمت دی ہے۔ آپ میں سے جب کوئی مومن بیمار ہو جاتا ہے نا، اور دوسرا مومن اس کو پوچھنے کے لیے جاتا ہے، اس کی روح کو فرشتہ دروازے پہ روک کے پوچھتا ہے لماذا جیتی، کیوں آئی؟ وہ کہتے ہیں لزور اخل مومن، میں اپنے مومن بھائی کی زیارت کے لیے، تیمارداری کے لیے آئے۔ وہ کہتے ہیں لیبشرک بالجنہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ تجھے جنت کی بشارت دے۔ آپ اپنے بھائی کو پوچھنے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کا کتنا مقام ہے، جو آپ کو پوچھنے آ رہا ہے اللہ کا ملائکہ، اللہ کا فرشتہ اس کو دروازے پہ روک کے اس کی روح کو جنت کی بشارت دے، کتنا مقام۔ لیکن یہ سارے مقام، یہ ساری عزت آپ کو ملی ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقہ کا، اور اپنی عزت کو سمجھیں۔ یہ عجیب بات میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، 4-5 مجلسوں کی قسمیں ہیں عبادت میں سے، اور 4 تو میں پہلے عرض کر چکا تھا، 5ویں آج حسنین صاحب نے جو ہے وہ باہر پوچھ بھی لی اور وہ بتا بھی لی تفصیل کے ساتھ وہ، لیکن من جملہ عرض کی آپ باقی حضرات جو ہیں وہ ضرور محظوظ ہوں گے کہ یہ شاہ صاحب نے مسئلہ پوچھا اور اسی مسئلے کے ضمن میں یہ بات آ گئی کہ جناب کیا تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی۔ سب سے پہلی بات آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں، جب بھی آپ نماز پڑھیں گے آپ کے ذمہ صرف یہی ہے، آپ نے یہ نیت نہیں کرنی ہے کہ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، ہم یہ نیت نہیں کرتے ہیں، ہم نیت کرتے ہیں کہ نماز باجماعت پڑھتا ہوں، زور کیا، زور کا نام اثر کیا، اثر وہی ذہن میں الفاظ بھی کہنے کی ضرورت نیت کرتے وقت نہیں ہے۔
آپ کے ذہن میں یہ نیت ہو اور دونوں ہاتھیلیاں اٹھا کے اللہ اکبر کہہ دیں، یہ نیت ہو جائے گی آپ کی۔ اور صرف جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں گے، آپ کے ذمہ یہ کام ہے کہ پہلی 2 رکعت میں آپ نے امام کی پیش نماز کی قرات کو خاموشی سے سننا ہے۔ الحمد اور کوئی بھی چھوٹی سورت جو پیش نماز پڑھے گا وہ آپ نے سننی ہے۔ اس کے بعد جب رکوع میں جائیں گے آپ نے خود پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ پیش نماز میں اپنا پڑھنا ہے، آپ نے توجہ ہے، آپ بالکل گم ہو کے بھی نہیں سنے نا، مجھے سمجھ اور جب آپ سجدے میں جائیں گے پیش نماز نے اپنا پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، آپ نے اپنا پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو سمجھو آپ کا سجدہ نہیں ہے، یہ آپ نے اپنا پڑھنا ہے۔ آپ کے ذمہ صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ نے پیش نماز کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، پیش نماز سے پہلے آپ نے یہ نہیں پڑھنا۔ اور اس کے بعد قنوت پیش نماز جو پڑھ رہا ہے وہ پڑھنا چاہیں، آپ اپنی زبان میں پڑھنا چاہیں، پنجابی میں قنوت پڑھنا چاہیں، سرائکی میں پڑھنا چاہیں، بلتی میں پڑھنا چاہیں، انگلش میں پڑھنا چاہیں، قنوت ایک دعا ہے۔ آپ اپنے دل کی جو بھی دعا ہے وہ قنوت میں آپ اپنی مانگ سکتے ہیں، پیش نماز کے ساتھ ساتھ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ فلسفہ نماز اور لوگ پتہ نہیں ہے، ہم بہت عجیب و غریب مسائل کا خود ہی شکار ہوتے جا رہے ہیں اور الجھتے جا رہے ہیں، مسائل مسئلہ ہوتا نہیں بناتے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو تشہد پڑھنا ہے ہر بندے نے اپنا اپنا پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے اپنا اپنا پڑھنا ہے۔ کسی بندے نے پیش نماز کے تشہد کے اوپر اکتفا نہیں کرنا، اگر کسی بندے نے تشہد نہ پڑھا تو پھر اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ باپ پیش نماز نے پڑھ دیا تھا میرے بھی ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اور میں اس بات کو ایک طرف ابھی تھوڑا روک کے آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ جب آپ نماز جنازہ کسی کی پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سارے ایک رواج ہی بن چکا ہے، پیچھے بس کھڑے ہو جاتے ہیں، شیعہ ہاتھ کھول کے کھڑے ہوتے ہیں، اہل سنت ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بس پیش نماز کی ڈیوٹی سمجھے وہ پڑھے جا رہا ہے اور جو مرضی پڑھتے ہیں۔ اور اہل سنت کو تو یہ بھی موج ہے کہ پیش نماز بھی چپ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 تکبیریں پڑھی ہم نماز جنازہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ نہیں، جب آپ کسی کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو واجب کفائی ہے، ایک بندہ بھی پڑھ دے تو بھی کافی ہے، 10 بندے پڑھے تو بھی، 1000 بندہ پڑھے تو بھی، ہر بندے کو نماز جنازہ یاد ہونی چاہیے۔ اسی لیے شیعہ پیش نماز بلند آواز سے پڑھتے ہیں تاکہ جن کو نہیں یاد ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، ورنہ اگر آپ نے ساتھ ساتھ نہیں پڑھا ہے تو سمجھ لیں بس آپ نے شرکت کی ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھا ہے۔ یہ سارے مسئلے یاد کرنے والی باتیں ہیں، سوچنے سمجھنے والی باتیں، اپنے آپ کو الجھانے والی باتیں نہیں ہیں، الجھنے سے بچیں۔ جو آسان مسئلے ہیں ان کو حضرت موسیٰ کی گائے نہیں بنائے، ہاں وہ آسان مسئلے کو آسان ہی رہنے دیں، اس لیے کہ اگر یہ مسئلہ آ گیا پوچھ لیا ہے تو مجلس، میں نے جیسے عرض کیا تھا مجلس کی 5 قسمیں ہیں، 5ویں قسم یہی ہے مجلس کی۔ کیا؟ جب بھی کوئی نماز پڑھتا ہے پہلے کیا کرتا ہے؟ نیت، دوسرا کیا رکن ہے، پھر اس کے بعد نماز کی نیت کرنے کے بعد تکبیرۃ الاحرام، اس کا ایک نام ہے، کوئی نہیں کہتا اللہ اکبر کرو، اس کا ایک نام ہے تکبیرۃ الاحرام۔ اس کے بعد کھڑے ہو جانا ہے، اس کھڑے ہونے کا نام بھی، اس حالت کا نام ہے قیام۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ الحمد پڑھنی ہے، آپ نے ایک چھوٹی سورت پڑھنی ہے، اس چیز کا نام بھی ہے، اس چیز کا نام کیا ہے؟ قراءت۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے گھٹنوں کے اوپر جھک جانا ہے، اس حالت کا نام کیا ہے؟
میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جا کے سارے پڑھو ہی صحیح، کم از کم بولے تو صحیح۔ ہاں جی، کیا ہے اس حالت کا نام؟ رکوع۔ اور رکوع کرنے کے دوران آپ نے ایک مرتبہ کم از کم سبحان ربی العظیم و بحمدہ یہ کہنا ہے، یا 3 مرتبہ کم از کم آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہنا ہے۔ اور اس چیز کا کیا نام ہے؟ تسبیح۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے کھڑے ہونا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، اور تھوڑی دیر کچھ سیکنڈ کے لیے آپ نے قیام کرنا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے بس رکوع سے کھڑے ہوتے فوراً سجدے میں نہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، اور چند سیکنڈ کے لیے آپ نے قیام کرنا ہے، رکنا ہے، ٹھہرنا ہے۔ اس چیز کا بھی ایک نام ہے، اس کا نام ہے قیام متصل برکوع، وہ قیام جو رکوع سے جڑا ہوا ہے، اور یہ واجب ہے۔ اگر کوئی یہ بندہ چھوڑ دے گا ایسے ہی بس ابھی سیدھا بھی نہیں ہوا تو ڈائریکٹ سجدے میں، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ واجب چیز ہے، قیام متصل برکوع ایک رکن ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنا ماتھا زمین کے اوپر رکھ دیا۔ 7 اعضاء کا رکھنا واجب ہے، دونوں ہتھیلیاں، ماتھا، یہ کتنے ہو گئے؟ 3، دونوں گھٹنے 5، اور پیروں کے دونوں انگوٹھے، یہ کتنے ہو گئے؟ 7۔ اعضاء سجدہ کتنے ہو گئے؟ 7۔ ان 7 چیزوں کو آپ نے زمین کے اوپر ٹکا دینا ہے، اور پھر حرکت نہیں کرنی، جسم کو حرکت نہ ہو۔ اس حالت میں آپ نے کم از کم ایک مرتبہ کہنا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور یہ زمین پر ماتھا ٹکانے کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ سجدہ۔ جن کو نہیں پتہ ذرا ان کو بھی بتا دے، جو نہیں بولے شاید پتہ نہ ہو۔ جب ماتھا زمین پہ رکھیں کیا کہتے ہیں اسے؟ سجدہ۔ اور پھر اٹھے بیٹھ کے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے پھر سجدے میں گئے۔ یعنی جو کام آپ کرتے آ رہے ہیں ہر حالت کا ایک نام ہے۔ نیت کا بھی نام ہے، کوئی نہیں کہتا ہے 2 رکعت نماز کہہ لو، کوئی نہیں کہتا ہے کہ اللہ اکبر کہنے لگا ہوں، نہیں، تکبیرۃ الاحرام، کوئی نہیں کہتا ہے کہ میں اب کھڑا ہونے لگا ہوں، نہیں، قیام اس کا نام ہے، قیام ہے۔ اسی طرح کوئی نہیں کہتا ہے کہ میں اب الحمد پڑھنے لگا ہوں، سورت پڑھنے، نہیں، اس چیز کا نام ہے قراءت۔ کوئی نہیں کہتا میں گھٹنوں پہ جھکنے لگا ہوں یا گھٹنوں پہ جھک جاؤ، نہیں، اس چیز کا احترام ہونے ایک نام ہے، اس چیز کا نام کیا ہے؟ رکوع۔ کوئی نہیں کہتا ہے کہ ماتھا ٹیک دو آپ سجدہ، سجدے کا نام ہے سجدہ احترام کے ساتھ، اس کا نام ہے۔ اور پھر قنوت، کوئی نہیں کہتا آپ دعا مانگ لو، نہیں، اس چیز کا ایک نام ہے، کیا ہے؟ قنوت۔ دوسری رکعت میں قنوت پڑھنا ہے، اور پھر دوسری رکعت کے 2 سجدے ادا کرنے کے بعد جب آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے تشہد۔ اب کیا پڑھنا ہے؟ لیکن اس حالت کا بھی ایک نام ہے جو نام نکال دیا گیا، اور آج ہمارے بندوں کو پتہ ہی نہیں، نماز پڑھنے والوں کو بھی پتہ نہیں۔ پہلے تو نہیں کہا الحمد پڑھنے لگا ہوں، پہلے تو نہیں کہا 2 رکعت نماز کر رہے ہوں، پہلے تو نہیں کہا کہ گھٹنوں پہ جھکنے لگا ہوں، پہلے نہیں کہا کہ زمین پہ ماتھا لگانے لگا ہوں، ہر چیز کا نام لیتے رہے۔ یہ جو 2 زانو ہو کے زمین پہ بیٹھنے کی حالت ہے، اس کا ایک نام ہے، اور عربی میں بیٹھنے کو کہتے ہیں جالاسا، جیم لام سین، جالاسا۔ عربی میں بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جالاسا۔ اور جو بیٹھنے کی حالت ہے اس کو کہتے ہیں مجلس۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو گھٹنوں کے بال آپ زمین پہ بیٹھے حالت نماز میں دوسری رکعت میں، یا مغرب کی تیسری رکعت میں، یا عشاء کی، ظہر کی، عصر کی چوتھی رکعت میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجلس۔ اب آپ یہ اپنے ذہن میں بات رکھ لیں،
اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجلس جو ہمارے ذہنوں سے ہٹا دی گئی، بات ہی ہٹا دی گئی۔ اور اس کی کو بہت ساری وجوہات، لیکن الجھنا نہیں، ہم نے مسئلے کو آسان کرنا ہے، الجھانا نہیں۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ مجلس۔ اب میں یہاں پہ اس چیز کو روک کے آپ کو ایک سمپل سی بات بتانا چاہتا ہوں۔ ہم کبھی بھی کسی بزرگ کو کوئی چیز دینا چاہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کیا ادب آداب رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ اور کچھ نہیں۔ مثال دو، یہ پانی کا گلاس ادھر رکھا ہے، پانی تو گلاس میں بھی آ سکتا تھا، لیکن یہ اس کے نیچے ایک پلیٹ رکھی ہوئی ہے، یہ کس لیے رکھی ہے؟ ایک ادب۔ اور ہم اگر کسی بزرگ کو کوئی چیز دیتے ہیں، یہاں پر ماشاءاللہ یہ جاپان میں ادب آداب بہت زیادہ ہیں، پائے جاتے ہیں، وہ قومیں زندہ رہتی ہیں بھلے سے ان پہ ایٹم بم گرا دیے جائیں جو ادب اور آداب کا خیال رکھیں۔ یہ جھک جھک کے ملتے ہیں، کوئی چیز کسی کو پیش کریں گے دونوں ہاتھوں سے پیش کرتے ہیں۔ آپ بھی کسی اپنے بزرگ کا احترام کریں تو ایسے ہی کرتے ہیں بندہ، اور یہ تو بزرگ کا احترام ہے۔ آپ اگر کسی بچے کو بھی اگر اس کا برتھ ڈے ہو کوئی گفٹ دینا چاہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو ریپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اچھا سا پیپر وغیرہ لے کے۔ کسی کو شادی بیاہ پہ مٹھائی لے کے جانی ہے تو 5 کلو مٹھائی کوئی ایسے ہی ڈال کے دے دے عام سے ڈبے میں، آپ کیا کہتے ہو؟ یار یہ میں نے شادی کا تحفہ لے کے جانا ہے، ذرا ٹوکری کو سجا سجو۔ ایسے ہی ہے۔ یہ جو سجانا سنوارنا ہے کسی چیز کا، یہ جو ایٹیکیٹس ہے، اس چیز کو کہتے ہیں زینت۔ کیا کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو، اچھی چیز ہے لیکن اس کو اور اچھے انداز سے پیش کرنے کا نام ہے زینت۔ اب یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آ گئی ہیں۔ اب ان چیزوں کو ہم نے اپنی نماز کو پیش کرنا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اور نماز تمام کہاں پہ ہو رہی ہے؟ مجلس میں۔ نماز کہاں پہ تمام ہو رہی ہے؟ جب آپ تشہد پڑھنے لگے، گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے حالت کا نام کیا ہے؟ مجلس۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام شہید نہیں ہوئے تھے، اس وقت کوئی مجالس ایسی مجالس جیسی اب ہم کر رہے ہیں، یہ مجلسیں اس وقت نہیں ہوتی تھی جب سرور کائنات نے فرمایا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ساتھ، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہوتا ہے، عبادت کو باطل کرنے کا سبب نہیں ہوتا۔ آپ کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ سمجھ آ گئی۔ جس جس کو سمجھ نہیں آئی دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ لو جی زیدی صاحب نے ہاتھ اٹھا دی، یہ محبت میں اٹھائے ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ بس نعرہ لگوا دیا جائے اور بات جو ہے وہ سر کے اوپر سے گزر جائے۔ زینوا مجالسکم، اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ اب وہ جیسی بھی مجلس ہے، اگر نماز کی حالت میں مجلس ہے لیکن آپ ہر کسی نے پڑھنا اپنا اپنا ہے، پیش نماز نے اپنا پڑھنا ہے، آپ نے اپنا پڑھنا ہے۔ آپ زینت دینا چاہتے ہو دے دو، جو واجب چیز ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسلام کی شہادتین ہیں، 2 شہادتیں ہیں بندے کو مسلمان کرنے کے لیے، اور جب کوئی بندہ کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور پھر بڑا فخر کر کے کہتا لو جی میں مومن ہو گیا، پروردگار عالم نے فرمایا میرا حبیب ان سے فرما دیجئے، یہ جو بڑے چوڑے ہو کے سینہ بلا کے کہہ رہے ہیں نا کہ میں مومن ہو گیا، میں ایمان لے آیا، امنت باللہ ورسولہ، میں اللہ پر ایمان لایا اور میں آپ کے اللہ کے رسول پر ایمان لایا، ان کو فرما دیجئے کہ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں ہی داخل نہیں ہوا، قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم اسلام لے کے آئے،
ابھی تمہیں ایمان کا پتہ ہی نہیں۔ جب لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ما ہوا ایمان، وہ ایمان کیا ہے، تو ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ مومن کی جب ہم نے پہچان کرنا ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے، بزمن رسول اللہ عرفنا من ہوا مومن ومن ہوا منافق بذکر علی ابن ابی طالب۔ جب ہم نے کسی کی پہچان کرنی ہوتی کہ کون مومن ہے کون منافق ہے تو ہم ذکر علی ابن ابی طالب کرتے۔ اگر کسی کے سن کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہم سمجھ جاتے ہاذا مومن، اگر کسی کا چہرہ بگڑ جاتا ہم سمجھ جاتے ہاذا منافق، یہ منافق ہے۔ نعرف زمن رسول، ہم تو زمانہ رسول میں پہچان لیتے ہیں، اب کوئی ضرورت نہیں ہے، بس نام علی لیجیے آج بھی۔ اور یاد رکھیے بندے کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کون سے ضرب تقسیم کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، میرا اللہ جانتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کسی مجلس میں عرض کیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ صلی اللہ کہ تمہاری ماں کی بخشش کے لیے بس اتنی سی بات کافی ہے۔ کیا عظمت ہے ماں، تمہاری ماں کی بخشش کے لیے بس اتنی سی بات کافی ہے کہ جب میری جد علی ابن ابی طالب کا نام لیا جائے تمہارے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جائے، تمہاری ماں بخشی جائے۔ اور شیعہ کو یہاں آ کے پیدا نہیں ہوتا، شیعہ وہاں سے پیدا ہو کے، اس لیے کہ سرور کائنات نے کیا فرمایا، یا علی لا یحبک الا الطاہر، علی تجھ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جس کی ولادت طاہر ہو، جو حلال زادہ ہو، ولا یبغضک الا نجس البلاد، اور تیرے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جس کی ماں نے خیانت کی۔ ہاں جب آپ کے دلوں میں لہر اٹھتی ہے نا محبت علی کی، اپنی ماؤں کو جا کے سلام کیا، اس لیے کہ تمہاری ماؤں کی طہارت کا نتیجہ ہے کہ آج تم ولایت علی لے کے پیدا ہو۔ نعرہ حیدری، ورنہ دھکے کھاتے پھر۔ ولایت علی ابن ابی طالب کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے سے نہیں آتی، ولایت علی ابن ابی طالب مدرسوں میں مسجدوں میں پڑھنے سے نہیں آتی ہے۔ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو جاؤ، مصر کی یونیورسٹی سے فارغ ہو جاؤ، خود نجف اشرف کی یونیورسٹیوں سے فارغ ہو جاؤ، ولایت علی ابن ابی طالب نہیں آئے گی۔ ولایت علی ابن ابی طالب اسی وقت آئے گی جب تمہاری ماں کی طہارت اور تمہاری ماں کی عزت و عفت کے ساتھ جب تمہیں دودھ میں گھٹی میں وہ پلائے گی ولایت علی ابن ابی طالب، اس وقت تمہارے دلوں میں آئے۔ یہ معمولی چیز بھی نہیں ہے، ولایت علی ابن ابی طالب بہت عظیم چیز ہے، یہ پاکیزہ برتن میں ٹھہرتی ہے، نجس برتن میں ٹھہرتی بھی نہیں۔ کئی بندے شیعہ کے گھر میں پیدا ہو کے پھر بھی ان کے دل میں شک رہ جائے، نہیں، دامن وقت میں اتنی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے کہ میں بہت تفصیل کے ساتھ بہت ساری باتیں ایک ہی دفعہ بیان کروں۔ صرف میری کوشش یہی ہے کہ کم از کم ایک بات آپ لے کے ضرور جائیں، اور یہی بات تو میں آپ کو کتنی مرتبہ بتا چکا ہوں، کئی جگہ پر میں کوٹ کر چکا ہوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کربلا میں نماز پڑھنے والے ادھر بھی تھے، نماز پڑھنے والے ادھر بھی تھے، حج کرنے والے ادھر بھی تھے، حج کرنے والے ادھر بھی تھے، زکوٰۃ دینے والے ادھر بھی تھے، زکوٰۃ دینے والے ادھر بھی تھے، کلمہ رسول پڑھنے والے ادھر بھی تھے، کلمہ رسول پڑھنے والے ادھر بھی تھے۔ پھر کسی نے پوچھا ما هو الفرق بیناتہم یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ کیا فرق تھا دونوں کے درمیان؟ امام نے فرمایا ہو ولایت علی ابن ابی طالب۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان اگر کوئی فرق تھا تو ولایت علی ابن ابی طالب۔ دل میں رہتا ہے میرے یا علی ایمان کی طرح، واہ واہ، دل میں رہتا ہے میرے یا علی ایمان کی طرح، جب کبھی نیند کی حالت میں مچل جاتا ہوں،
نام لے لے کے تیرا پھر میں سنبھل جاتا ہوں، لوریاں دیتا ہے یہ نام میری ماں کی طرح۔ سلوات نعرہ حیدری ہاں، اسی ولایت علی ابن ابی طالب کو بچانے کے لیے میرے آقا مدینہ کو چھوڑ گئے۔ یعنی کہ جیسا کل عرض کیا کہ پاک بیویاں بھی تیار ہو رہی ہیں، سواریاں پہ سوار کیا جا رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ امام عالی مقام اپنی بہن زینب کبریٰ کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں، زینب بہن، یہ حقیقت ہے کہ کربلا تیرے بغیر مکمل نہیں، میرا امتحان تیرے بغیر نامکمل ہے، لیکن پھر بھی میں نانا کی شریعت بچانے جا رہا ہوں، بابا کی ولایت بچانے جا رہا ہوں، ہم دنیا کو دین کا درس دیتے ہیں۔ زینب بہن، میں اس وقت تک تجھے ساتھ نہیں لے جا سکتا جب تک کہ تیرا شوہر تجھے اجازت نہ دے۔ پاک بی بی کنیزوں کے جھرپٹ میں برقع شریعت سر پہ رکھ کے اپنے سہن اطہر میں آئی، جہاں جناب عبداللہ بیماری کی حالت میں بیٹھے ہوئے، دیکھا جناب ثانی زہرا کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ جناب ثانی زہرا آ کے زمین پہ بیٹھ گئی۔ اس وقت جناب عبداللہ کہتے ہیں، زینب کرسی پہ بیٹھو، کیوں سائنہ کی طرح زمین پہ بیٹھ گئی ہو؟ اس وقت بی بی کہتی ہے، جب کوئی سوال ہی سوال کرنے آئے کرسی پہ بیٹھ کے سوال نہیں کرتا۔ کہا ہے زہرا کی بیٹی، تو کیسے جواب کر رہی ہے؟ زہرا کی بیٹی، تو اس گھر کا چاند ہے، تو اس گھر کی رونق ہے، تو اس گھر کی مالکہ ہے، سوال کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ بی بی کہتی ہے، کیا پتہ چلے میرا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے؟ جناب عبداللہ کہتے ہیں، اگر میں بیمار نہ ہوتا تو میں بھی ضرور چلتا، میری صحت اجازت دیتی تو میں بھی حسین کے ساتھ چلتا۔ بی بی کہتی ہے کہ اگر یہ پتہ ہے تو کہے میرے چاچا جایا، یہ بھی آپ کو علم ہوگا کہ اگر میں حسین کو ایک دن نہ دیکھوں گی میں زینب مر جاؤں گی۔ کہا یہ بھی مجھے علم ہے کہ حسین تو زینب تو حسین کی زیارت کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کہا کہ میرا حسین جو جا رہا ہے، چاچا جایا کیا مجھے اجازت ہے؟ جناب عبداللہ نے ایک مرتبہ بھرے گھر کی طرف نظر کی، نظر الہ یمین و شمال، پورے گھر میں نظر گھما کے کہا، زینب اس گھر میں سے جو تیرا جی چاہتا ہے وہ لے کے چلی دے، حسین کا ساتھ دے، اس لیے کہ میں تجھے روک نہیں سکتا ہوں۔ کیوں چاچے جایا، تو حق رکھتا ہے مجھے روکنے کا، روک کیسے نہیں سکتا؟ کہا جب تیرے اور میرے نکاح کی شرط لکھی جانے لگی، اس وقت کائنات کے امیر نے آ کے کہا تھا، عبداللہ بیٹا میں زینب کو تیرے سپرد کر رہا ہوں، لیکن مجھے علی کی ایک شرط ہے۔ میں نے پوچھا چچا جان وہ شرط کیا ہے؟ کہا جب میری زینب حسین کے ساتھ جانا چاہے، زینب کو روک نہیں، زینب میں روک نہیں سکتا ہوں، اس گھر میں سے جو چیز چاہو لے جاؤ۔ بی بی اپنے گھر کے سیر میں داخل ہوئی، کبھی ایک کمرے میں گئی، دوسرے میں گئی، تیسرے میں گئی، پوری حویلی میں پھر کے ثانی زہرا نے ایک چادر اٹھائی، ماں زہرا کی چادر لے کے جناب عبداللہ کے سامنے آ کے کہا، عبداللہ میں تیرے بھرے گھر سے ایک ماں کی چادر ہی لے کے جا رہی ہوں۔ کہا زینب یہ سارا تیرا ورثہ ہے، جو مرضی لے جا، اس بھرے گھر سے فقط ایک چادر کیوں اٹھائی؟ کہا چاچے جایا تو آ کر
جناب اون محمد کو دے دیا، پاک بیوی نے اون محمد کو لے لیا۔ اب قافلہ چل، زیادہ زحمت نہ دو، میرے آقا پہنچ گئے مکہ میں، حج کے احرام کو عمرہ کے احرام میں تبدیل کیا۔ ہاں یہ دیکھو چھوٹی سی بچی ہے، آپ کو روتا نہیں دیکھ سکتا، آپ کو ٹشو دے رہی ہے، قربان جاؤ، اور جس کے بابا کی زلفیں دائیں کی بائیں گئی ہوئی تھی، بائیں کی زلفیں دائیں گئی ہوئی تھی، زخموں سے چور تھا، اور ننھی سی بچی آگے ظالم کو کہہ رہی تھی ظالم نہ مار، اور میرے بابا نے تو تین دن سے پانی اجرکم اللہ۔ آزاداران مظلوم کربلا، پروردگار عالم سوائے غم حسین کے آپ کو کوئی غم نہ دے۔ میرے آقا حسین نے جب دیکھا کہ کچھ حاجی احرام میں تلواریں چھپائے ہوئے، اب حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے، حرمت حج کو بچانے کے لیے میرے آقا حسین نے کیا کام کیا؟ حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں بدل دیا، عمرہ کا احرام بدل کے نامکمل حج کو چھوڑ کے آقا حسین نے کربلا کا راہ لیا، اور اپنے ایک چچا زاد بھائی کو جناب مسلم بن عقیل حکم دیا، مسلم بھائی میرا سفیر بن کے کوفہ چلا جائے اور کوفہ کے حالات سے مجھے آگاہ کر۔ اب جناب مسلم امام عالی مقام سے اجازت لی، لے کے جب چلنے لگے جناب مسلم اپنی زوجہ محترمہ آقا غازی عباس کی بہن جناب رقیہ کے پاس آتے اور آ کے کہا رقیہ میں اپنے آقا کے حکم سے کوفہ جا رہا ہوں، بتا تو صحیح میں تیرے بھائی کی خاطر جا رہا ہوں، تو اپنے بھائی کے لیے کوئی صدقہ دینا چاہتی ہے؟ اس وقت بی بی نے دو بچے جو سب سے پیارے تھے وہ جناب مسلم کو دیے، کہا یہ لے، یہ میرے بھائی کا صدقہ ساتھ لے جا۔ جناب مسلم لے کے چلے۔ اب میں اور مختصر کر دوں کس طرح جناب مسلم کوفہ آئے، لوگوں نے استقبال کیا، لوگوں نے بیعت کرنا شروع کی، لیکن جب یزید ملعون کو یہ پتہ چلا نا امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑ دیا ہے، کربلا کی طرف جا رہے، تو اس نے فوراً ابن زیاد ملعون کو کوفہ کا گورنر بنا کے بھیجا۔ اب لوگ یہاں پر آپ مصائب کی منزل کو روک کے تھوڑی تاریخ کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کوفہ والوں نے ایک دم اپنی وفائیں کیسے بدلی۔ یاد رکھیں یہ کوئی 1-2 سال کا کھیل نہیں تھا، تقریباً 40 سال تک کوفہ کے لوگوں نے ظلم و ستم برداشت کیا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کا باپ جو زیاد تھا اور جو ملعون جب پیدا ہوا تھا، کئی بندوں نے اس کا باپ ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور سنت رسول کی مخالفت کرتے ہوئے معاویہ ملعون نے اس کو اپنا بھائی قرار دیا تھا۔ وہ زیاد معاویہ نے کوفہ کا گورنر بنایا تھا اور اس نے کوفہ میں جتنے شیعہ کو وہ جانتا تھا چن چن کے شیعہ کے قبیلوں کے سرداروں کو قتل کیا، کسی کو جیل میں ڈالا، کسی کے ہاتھ کاٹے تھے، کسی کے پاؤں کاٹے تھے، کسی کی آنکھوں میں جو ہے وہ لوہے کی سلائیاں گرم کر کے پھلوا دی۔ اب ہر گلی محلے میں کوئی بھی محلہ، کوئی بھی گلی ایسی نہیں تھی جس میں سے اس نے چن چن کے جوانوں اور سرداروں کو قتل، قید یا ان کے ہاتھ پاؤں قطع نہ کیے۔ اسی زیاد کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد یزید ملعون نے گورنر بنا کے بھیجا اور لوگ جو ہیں وہ خوف زدہ ہو گئے اور اس ملعون نے آتے ہی جو چیدہ شیعان حیدر قرار تھے ہزاروں کی تعداد میں اس نے جیلوں میں بند کیے تھے۔ اور عالم تو یہ ہو گیا تھا کہ جب جناب ہانی نے جناب مسلم کی دعوت کی ہوئی تھی اور اس نے
جناب ہانی نے یہ کہا کہ مسلم عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ مجھے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہے، فلاں خیمے میں اس کے ساتھ ملاقات کروں گا اور آپ موقع پا کر عبید اللہ کو قتل کر دینا تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ لیکن جناب مسلم نے فرمایا تھا کہ دھوکہ دینا اہل بیت رسول کا شیوا نہیں ہے، اور اے ہانی چونکہ وہ تیرا مہمان بن کے آ رہا ہے، مہمان کی خدمت کرنا تو ہمارا شیوا ہے، مہمان کو قتل کرنا ہمارا شیوا نہیں۔ یہ ہے درس عالم۔ موقع تھا عبید اللہ ابن زیاد کو اسی وقت قتل کر دیتے، خیمے میں اکیلا تھا، اور جناب مسلم جیسا شیر جوان اس کو چشم زدن میں ہلاک کر سکتے ہیں، لیکن یہ بتایا کہ اگر کسی کو مہمان بلایا ہے تو اس کی کیا رسپیکٹ، اور کسی کو اگر مارنا بھی ہے تو پھر دھوکے سے نہیں مارنا۔ لیکن عالم یہ ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ میں کرفیو کا اعلان کیا تھا، اس سے پہلے مغرب کی نماز کے وقت مسجد کوفہ لوگوں سے بھری ہوئی تھی، اور جب اس ابن زیاد ملعون کے سپاہیوں نے آ کے کرفیو کا اعلان کیا اور جناب مسلم بن عقیل جو ہے انہوں نے عشاء کی نماز کا سلام پڑھا، پیچھے مڑ کے دیکھا، سوائے 2 شہزادوں کے اور کوئی ساتھ باقی نہیں تھا، اور جناب مسلم جو ہے ان دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کے جب کوفہ کی گلیوں میں آئے ہیں، ہر دروازہ بند تھا، ہر روشن دان بند، ہر کھڑکی بند، اور ہو کا عالم تھا۔ جناب مسلم گلیوں میں چلتے چلتے تھک کے ایک گلی کا باہر فرش بنا ہوا اس پہ بیٹھ گئے، چبوترا سے بنا ہوا تھا، اس چبوترے پہ بیٹھے ہیں تھک کے، دونوں شہزادے ساتھ ہیں، ایک کا سن مبارک 5 سال تھا، دوسرا شہزادہ 7 سال کا تھا۔ دونوں بچوں کو لے کے جب اس چبوترے پہ بیٹھے ہیں تو ایک توعہ نامی عورت، اس کا وہ گھر تھا، اس نے دروازے کی چھوٹی سی کھڑکی کھول کے پوچھا کہ اے پردیسی، کیا تجھے علم نہیں ہے کہ حکومت وقت نے کرفیو کا اعلان کر دیا ہے، اعلان کر دیا کوئی بندہ بشر اپنے گھر سے نہ نکلے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنے گھر چلا جا۔ جناب مسلم فرماتے ہیں اور جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ تو توعہ نے پوچھا من انتا ومن این انتا، تو ہے کون، کہاں کا رہنا ہے؟ جب بتایا نا میں مسلم ابن عقیل، توعہ نے اپنا دروازہ کھول دیا اور کہا کہ آپ تو میرے آقا و مولا کے سفیر، یہ کہہ کے توعہ نے دروازہ کھولا، خدمت کی، گھر میں بلایا، کھانا کھلایا، پانی پلایا اور ایک بستر بنا کے دیا، آپ یہاں آرام کریں۔ لیکن جناب مسلم ابن عقیل ساری رات عبادت الہی میں مشغول رہے۔ کئی مرتبہ توعہ نے آ کے کہا آقا بہت رات بیت چکی ہے، اب سو جائیے۔ آپ نے فرمایا کہ جتنا وقت باقی ہے میں عبادت الہی میں صرف کرنا چاہتا ہوں۔ اب توعہ کو تو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ آدھی رات کے بعد توعہ کا بیٹا آیا اور اس نے ایک کمرے میں جب روشنی محسوس کی تو اس نے ماں سے پوچھا کہ اس کمرے سے روشنی کیوں آ رہی ہے اور یہ تسبیح کی آواز کیسی آ رہی ہے؟ تو ماں نے جب کہا کہ یہ مسلم ابن عقیل ہے تو اس ملعون نے جا کے عبید اللہ ابن زیاد کو شکایت لگائی کہ مسلم ابن عقیل ہمارے گھر میں موجود ہے۔ تو عبداللہ ابن زیاد نے فجر کی اذان کے وقت 500 سواروں کا ایک دستہ محمد بن اشعث جو کہ ابو بکر کا بھانجا ہے، اس کو 500 سوار دے کے بھیجا کہ جاؤ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے۔ جناب مسلم ابھی فجر کی نماز سے فارغ ہوئے نہیں ہیں کہ گلی میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ جناب مسلم نے بڑھ کے اپنی زرہ اٹھائی،
تلوار کو نیام سے نکالا، اور جب گھر سے نکلنے لگے تو کہتی ہے کہ مولا گھر میں رہ کر لڑیے گا، اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم کسی کے گھر کو جو ہے میدان جنگ نہیں بنانے کا شیوا رکھتے۔ مولا باہر گلی میں آ گئے اور لڑائی شروع کی۔ اب یہ کوئی عام آدمی تو تھا نہیں، حیدر کرار، جعفر طیار اور جناب عقیل کی شجاعت کا وارث ہے، کشتوں پہ کشتے لگا رہے ہیں۔ جو بھی آ رہا ہے، جو بھی جناب مسلم کی تلوار کے سامنے آ رہا ہے، وہ جہنم کا شکار بنتا جا رہا ہے۔ محمد بن اشعث نے ابن زیاد کو قاصد بھیجا کہ 1000 سوار اور بھیجو۔ اس نے 1000 سوار اور بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد پھر اس نے قاصد بھیجا کہ یہ سپاہی بھی تھوڑے ہیں، مجھے اور کمک بھیجو۔ جب اس نے اور کمک کے لیے خط لکھا تو اس نے کہا ایک اکیلے مسلم کے لیے تم اتنی فوج پہ فوج طلب کیے جا رہے ہو؟ تو اس ملعون نے کہا کہ تو نے مجھے عقیل کے شیر کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے، کسی کوفہ کے سبزی فروش کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اس لیے کہ جناب مسلم بن عقیل اتنے وجیح، اتنے جوان تھے کہ گھوڑے کے اوپر اگر بیٹھے بھی ہوتے تھے پاؤں زمین پر لگتے تھے۔ اور جناب عباس رمضان اور جناب مسلم بن عقیل یہ بہت قداور، بہت شجاع۔ اب جناب مسلم بن عقیل جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ تم اپنی خاندانی جو تمہاری چال بازیاں ہیں کیا وہ بھول گئے ہو؟ یہ اس نے خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد نے، اپنی خاندانی چال بازیاں استعمال کرو، اور یہ 500 کا اور دستہ بھیج رہا ہوں، اس کے پیچھے 1000 سوار کا اور دستہ ہوگا، لیکن تم اپنی خاندانی چال بازیوں کو استعمال کر کے مسلم کو کسی بھی طرح گرفتار کر کے میرے دربار میں لے کے آؤ۔ اب ہر طرف سے، چاروں طرف سے اس نے حکم دیا کہ چھتوں کے اوپر چڑھ جاؤ اور اوپر سے آگ پھینکنا شروع کرو جناب مسلم پہ۔ اب آگ روشن کی گئی، چھتوں کے اوپر جا کر کوئی فوجی چھتوں سے جو ہے وہ آگ پھینک رہے تھے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، اور پھر اس ملعون نے ایک گڑھا کھودا جناب مسلم بن عقیل کے پیچھے جہاں وہ جنگ کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور سامنے سے جو ہے فوجی لڑتے لڑتے آئے، اور جناب مسلم جو ہے لڑتے لڑتے جب پیچھے ہٹے ہیں گڑھے میں گرے، انہوں نے اوپر جال پھینکا، آگ پھینکی، اور جناب مسلم ابن عقیل کو، عقیل کے لال کو رسیوں سے جکڑ کے زنجیروں میں باندھ کے جب لے کے چلے ہیں، حالت کیا تھی؟ جناب مسلم کے ہاتھ بھی زخمی ہیں، پاؤں بھی زخمی ہیں، سر بھی زخمی ہے، یہ رخسار کٹے ہوئے ہیں، لب کٹے ہوئے ہیں، لے کے جب چلے ہیں اور عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں آئے ہیں، ایک مرتبہ جناب مسلم ابن عقیل نے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب یہ کہا نا، ایک چاپلوس قسم کا بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا یا مسلم لما سلمت الامیر، تو نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ ایک مرتبہ جناب مسلم نے کربلا کے راستے سے مکہ کے آتے ہوئے قافلے کی طرف دیکھا اور رو کے فرمایا مالی امیر سوال